مالک اللہ جتنے مومن بیمار ہیں، بیمار کربلا کی بیماری کا صدقہ مالک مکمل شفا عطا فرما۔ مالک اللہ جتنے مومن بے اولاد ہیں، صدقہ جناب رباب کی خالی جھولی کا جینے والے ماتمی عطا فرما۔ اس وقت تک کسی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے کی آنکھ موت کے لیے بند رہو جب تک حسین کے نوری محل کی زیارت نہ کر لے۔ ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے وارث حقیقی حجت خدا امام زمن سرکار کا جلد جلد ظہور فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے صحبان مل کے صلوات۔ اجازت ہے جی ذکر پاک کی تلاوت کی جا سکے۔ ہر مجلس میں ہر ممبر پہ گزارش کرتا ہوں بابا جی کہ اس ذکر میں بیٹھ کے بولنا تو دور کی بات ہے، فقط سانس لینا بھی عبادت ہے۔ آگے آپ خود فیصلہ کریں جس ذکر میں بیٹھ کے سانس لینا عبادت ہو، اسی ذکر میں اگر انسان کی زبان حرکت کر پڑے کتنی بڑی عبادت حاصل ہوگی۔ زمانہ ڈائریکٹ اللہ کو ماننے کی کوشش کر رہا ہے، ہم ڈائریکٹ اللہ کو نہیں مانتے، ہم اللہ کو اس کی حجت کے ذریعے پہچانتے ہیں۔ تو جب مکمل کیجیے گا ماحول سے بے نیاز ہو کے، ہم ڈائریکٹ اللہ کو نہیں مانتے، ہم اللہ کو اس کی حجت کے ذریعے پہچانتے ہیں۔ مولوی صاحب مسجد کے لاؤڈ سپیکر میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ کو پہچانو، بابا جی مندر کی گھنٹی بجتی ہے اللہ کو پہچانو، چرچ سے آواز آتی ہے اللہ کو پہچانو، ہوائیں چل کے بتاتی ہیں اللہ کو پہچانو، دریا بہہ کے بتاتے ہیں اللہ کو پہچانو۔ اگلی سطر پہ ہر عزادار کا ہاتھ تائید کے اٹھے گا، واحد اکیلی ذات ہے علی کی جو مسکرا کے کہتی ہے پہلے خود کو پہچانو۔ ہمیشہ بات پاک سیدہ کسی کا محتاج نہ کرے۔ جب تک تم خود کو نہیں پہچانو گے اس وقت تک تم حجت کو نہیں پہچانو گے، اور جب تک تم حجت کو نہیں پہچانو گے اس وقت تک تم اللہ کو نہیں پہچانو گے۔ ہم اللہ اور بندے کے درمیان جس رابطے کے قائل ہیں اس رابطے کو حجت کہتے ہیں، اور حجت جو ہے وہ ہمیشہ معصوم ہوتی ہے۔ بڑی بہترین سطر ہے لبوں پہ جو آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں اس ممبر آل محمد سے، اور مجھے اس جملے کی قیمت چاہیے۔ اس ممبر آل محمد سے جتنا بھی آج تک پڑھا گیا وہ اس گھر کی فضیلت ہے، حقیقت نہیں۔ نے جس زبان دی آل محمد نے وہ بولے بھائی، جتنا بھی پڑھا گیا ہے وہ فضیلت ہے، حقیقت نہیں ہے۔ ہاتھ کھول کے بیٹھے بابا جی، ہاتھ کھول دیں، ہمیشہ بات نہیں۔ جتنا بھی پڑھا گیا ہے وہ فضیلت پڑھی گئی، حقیقت نہیں پڑھی گئی۔ حقیقت کون جانے گا؟ تو اور میں جانیں گے۔ کتابوں سے علی دیکھیں، کسی کے ذہن سے علی دیکھیں، اس کا کہنا ہے یا علی تجھے صرف میں جانتا ہوں اور مجھے صرف تم جانتے۔ انسان ساری زندگی کوشش کرتا ہے، کاوش کرتا ہے، کس کے لیے؟ بخشش ہو، جنت ملے، شفاعت ملے۔ آئیں قرآن سے دیکھتے ہیں کہ یہ شفاعت کس کے پاس ہے۔ تو جو مکمل کیجئے گا بآواز بلند درود پڑھیں اللہم صلی اللہ۔ مائک تا تھوڑا آواز کھولو، مائک تا۔ یہ شفاعت کس کے پاس ہے؟ یہ بخشش کس کے پاس ہے؟ یہ جنت کا مالک کون ہے؟ خدا قرآن میں کہتا ہے لا یملکون الشفاء۔ جتنے توحید پرست ہیں وہ آیت کا یہی حصہ پڑھتے ہیں، کوئی مالک نہیں شفاعت کا سوائے اللہ کے، بس اللہ، صرف اللہ، بس اللہ۔ قرآن کی آیت یہاں رکی نہیں، اس سے آگے چلی ہے۔ لا یملکون الشفاء الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ کوئی مالک نہیں شفاعت کا سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے، سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے۔ اب یہ من اللہ نہیں ہے۔ بآواز بلند درود پڑھیں اللہم صلی اللہ۔ یہ من اللہ نہیں ہے، توجہ مکمل کیجیے گا، ذہنی قریب رہنا ہے آپ نے۔ یہ من اللہ نہیں ہے۔ خدا نے کہا کوئی مالک نہیں شفاعت کا سوائے اس من کے۔ خدا نے اللہ نہیں کہا کہ کوئی مالک نہیں سوائے اللہ کے، خدا نے کہا الا من، سوائے اس من کے۔ ذہنی قریب رہنا، سوائے اس من کے۔ میرے مالک یہ من ہے کون؟ من نبی ہے، من مرسل ہے، من فرشتہ ہے۔ ہمیں بخشش چاہیے، ہمیں شفاعت چاہیے،
ہم سب کچھ کرتے ہیں بخشش کے لیے، ہم سب کچھ کرتے ہیں شفاعت کے لیے۔ میرے مالک بتا یہ من ہے کون؟ خدا کی آواز ہے میں نام نہیں بتاتا، ایسے کر تو بھی علی کے گھر کا نوکر ہے، یہ قرآن بھی اسی گھر کا قصیدہ ہے، قرآن کی دہلیز پہ بیٹھ، یہ تجھے کوئی نہ کوئی نشانی بتائے گا۔ میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا تو اس گھر کا قصیدہ ہے، مجھے وہ من بتا۔ قرآن کی ایک آیت نے سر اٹھا کے کہا یوم اذن لا تنفع الشیء الا من اذن لہ، کوئی چیز اس وقت فائدہ نہیں دے گی سوائے اس من کے جسے اللہ کی چاہت کہتے ہیں، سوائے اس من کے جسے اللہ کی چاہت کہتے ہیں۔ میرے مالک یہ من ہے کون؟ خدا نے کہا میرے بولنے کا حسن ہی یہی ہے، تمہید میں ساتھ دیجیے گا، میرے بولنے کا حسن ہی یہی ہے، میں نام نہیں لیتا، نشانی بتاتا ہوں، نشانی کے پیچھے چلنا شروع کر۔ میں قرآن کے پیچھے چل رہا تھا، یہ ایک اور آیت نے سر اٹھایا، اس نے کہا قیامت والے دن جب سور پھونکا جائے گا ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اس من کے جسے اللہ نے اجازت دی ہے۔ میرے مالک یہ من ہے کون؟ آدم کا ذکر ہے، نوح کی بات ہے، ابراہیم کا تذکرہ ہے، اسماعیل کی بات ہے، جبرائیل کی بات ہے، میکائیل کی بات ہے۔ مالک کی آواز ہے تو من عرش پہ ڈھونڈ رہا ہے، اب قریب رہنا، تو من عرش پہ ڈھونڈ رہا ہے، اب میں تجھے زمین پہ ایک من دکھاؤں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور ایک انسانوں میں ایسا من ہے جو سو کے اللہ کی مرضیاں خرید لیتا ہے، جو سو کے اللہ کی مرضیاں خرید لیتا ہے۔ میرے مالک پر سوال کے مجمع کو ابھی من سمجھ میں نہیں آیا، مالک کے وجہ اگلی آیت پڑھ کے سنا دے، قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہہ دیجئے تیری گواہی کے لیے کہ میں آؤں گا اور ایک وہ من آئے گا جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے۔ میرے مالک مجمع کو ابھی من سمجھ میں نہیں آیا، مالک کی وجہ اگلی آیت پڑھ کے سنا دے، وَمَنْ ذَلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، ایک ایسا من ہے جو اللہ کو قرضے دیتا ہے۔ میرے مالک پر سوال کے مجمع کو ابھی من سمجھ میں نہیں آیا، مالک کی وجہ ایسے کر، پر سوال کا مجمع اکٹھا کر، غدیر کے چوک پہ لا، میں نبی سے کہتا ہوں انہیں من دکھا بھی، من سنا بھی۔ نبی نے علی کا ہاتھ پکڑ کے ایک بلند آواز میں کہا من کون تمالا، ہمیشہ بات ہے، ہمیشہ ہمیشہ بات رہے، پاک سیدہ کسی کا محتاج رکھے۔ ہر زبان آل محمد کے ذکر میں نہیں بولتی، بندہ نہیں بندے کا عقیدہ بولتا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھنا، علی کو رش کی ضرورت نہیں ہے، ہوں تھوڑے ہوں مخلص، کیونکہ جس بادشاہ کا یہ دور چل رہا ہے نا، اس امام کے زمانے میں ایک چھاننا لگا ہوا ہے، چھانٹے جاؤ گے، حدیث ہے چھانٹے جاؤ گے پھر چھانٹے جاؤ گے، جو ردی ہوں گے وہ گر جائیں گے، ذہنی قریب رہنا، جو ردی ہوں گے وہ گر جائیں گے۔ اب اس من کی اپنی مرضی، جس من میں چاہے اسی من میں سمائے، جس من میں چاہے اسی من میں سمائے۔ اچھا غدیر کے چوک میں منظر کیا تھا؟ بانی لا الہ الا اللہ تھا، ذاکر محمد رسول اللہ تھا، موضوع علی ولی اللہ تھا، جس کا ابھی تک ہاتھ نہیں اٹھا اس کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں، مجمع سارا رضی اللہ تھا، جس نے انکار کیا وہ لعنت اللہ۔ ہمیشہ بات ہے، جس نے انکار کیا وہ لعنت اللہ۔ آج ایک جملہ کہا جاتا ہے اس منبر سے، جی تبلیغ نہیں کی جاتی، قرآن میں لفظ تبلیغ ایک بار آیا ہے اور وہ علی کی ولایت کے ساتھ ہے۔ خدا نے کہا میرا نبی تبلیغ کر، یا ایھا الرسول بلغ، اے نبی تبلیغ کر۔ رسول نے علی علی کرنا شروع کر دیا، رسول نے علی علی کرنا شروع کر دیا۔ یہ جب بھی ترجمہ بدلتے ہیں نا، لغت کے اعتبار سے بدلتے ہیں، کن تو کانا جہاں بھی آتا ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ میں آپ کے سامنے دعویٰ کیا، دلیل میرا مجمع بنے گا، لاکھوں دفعہ آپ نے حدیث منبر سے سنی،
کنت نبیًا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا. نہیں، آپ کی تائید چاہیے مجھے. اس وقت بھی نبی تھا، اس وقت بھی نبی تھا. کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب پر سوال میں مجھے بتانا پڑے گا کہ نبی کس کا مولا ہے. نبی آدم کا مولا ہے تو علی آدم کا مولا ہے، اور جو آدم کے سجدے کا انکار کرے وہ شیطان بنتا ہے، اور جو آدم کے مولا کا انکار کرے جو آدم کے مولا کا انکار کرے وہ کیا بنتا ہے؟ جب ابلیس نے آدم کے سجدے سے انکار کیا تو خدا نے کہا نکل جا میرے دربار سے، قیامت تک تجھ پہ میری لعنت رہے گی. آج بندے کہتے ہیں جی آپ شیعہ لعنت کرتے ہیں. سب سے پہلے خلیفہ کے منکر پہ توحید نے لعنت کی ہے. توحید نے لعنت کی ہے. خلیفہ بھی چھوٹا. خدا نے کہا نکل میرے دربار سے، قیامت تک تجھ پہ میری لعنت رہے گی. اب بھی جس کا ہاتھ نہ اٹھا میں اس کے قریب آ کے اس کا کاندھا ہلا کے صرف اتنا پوچھوں گا، اسمع فہم. جسے کوئی مجبوری نہیں ہے وہ چہرے پہ مسکراہٹ رکھے. اسمع فہم، سن اور سمجھ. خدا نے کہا نکل میرے دربار سے، قیامت تک تجھ پہ میری لعنت رہے گی. میرے اللہ اس کی سجدے دیکھ، اس کی نمازیں دیکھ، اس کی عبادت دیکھ. تو غفار الذنوب ہے، تو ستار العیوب ہے، تو گناہوں کو بخش دیتا ہے. مالک کی وعدہ آج خلیفہ بن رہا ہے پہلا. جو قانون آج بنے گا وہی قیامت تک چلے گا. اگر آج اسے معاف کر دیا، کل کو بڑے بڑے حجت کے منکر نہیں، ابھی سارا مجمع شامل نہیں ہوا، کل کو بڑے بڑے بھائی جان حجت کے منکر نمازوں کا ٹوکری اٹھا کے، سجدوں کا ٹوکری اٹھا کے میرے دروازے پہ آ جائیں گے کہ تو نے اسے بھی معاف کیا تھا، ہمیں بھی معاف کر دے. خدا نے کہا میں اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال کے دنیا کو بتا رہا ہوں میں اپنے منکر معاف کر دیتا ہوں، حجت کے منکر معاف نہیں کرتا. اپنے منکر معاف کر دیتا ہوں، حجت کے منکر معاف نہیں کرتا. عقیدے والے بندے بیٹھے ہو سر اٹھانا، آپ عقیدہ سننے والے ہو. میں نے پہلے لفظ کہا کہ بندہ نہیں بندے کا عقیدہ بولتا ہے. خدا نے قرآن میں کہا ابلیس تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا، جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے. نہیں، سارا مجمع شامل نہیں ہو، ذہنی قریب رہنا. جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے. جاؤ قاریان قرآن سے پوچھو، حافظان قرآن سے پوچھو. خدا تو قرآن میں کہتا ہے میں جسم نہیں رکھتا، میں جسم نہیں رکھتا، میں جسمانیت سے مبرہ ہوں، میرا تو وجود ہی نہیں ہے. اور دوسری جگہ کہہ رہا ہے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے. اس کا مطلب ہے پر سوال والو اگر ہاتھ ہیں تو بازو ہوگا. نہیں رعایت نہیں کرنی، ان حق بنے تو پھر میرے ساتھ بولنا. ہاتھ ہے تو بازو ہوگا، اگر بازو ہے تو پھر سینہ ہوگا، اگر سینہ تھا تو پھر وجود تھا، اگر وجود تھا پھر خود کیوں نہیں آیا؟ ہمیشہ آباد رہے مالک ان ہاتھوں کی خیر فرمائے. پھر خود کیوں نہیں آیا؟ انبیاء کیوں بھیجتا رہا؟ یا قرآن سے ہمیں ہاتھوں والا اللہ دکھاؤ یا اللہ والے ہاتھ دکھاؤ، یا ہاتھوں والا اللہ دکھاؤ یا اللہ والے ہاتھ دکھاؤ. بھائی جان توحید مشکوک ہو جاتی اگر کوفے کے منبر پہ میرے مرشد علی نے بولتے. بادشاہ علی سے پوچھا گیا یا علی وہ کون سے ہاتھ تھے جس سے اللہ نے آدم کی مٹی کو خمیر کیا؟ علی نے اپنے ہاتھ ابا کے نیچے سے نکال کے کہا مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے قدرت میں علی کی ولایت ہے، یہ وہ ہاتھ ہے.
یہ وہ ہاتھ ہیں، یہ وہ ہاتھ ہے۔ بادشاہ فرماتے ہیں 40 دن تک میں نے اپنے ہاتھوں سے آدم کی مٹی کو خمیر کیا۔ اچھا، جب ابلیس نے آدم کے سجدے سے انکار کیا، پنجابی بندے پڑھے لکھے اب آپ تشریف فرمائیں، ابلیس آج بھی نماز پڑھتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے نا جی، نماز پڑھتا ہے شیطان آج بھی۔ بزرگ کہتے ہیں مصلی بند کرو، شیطان آ جائے گا۔ وہ روزہ آج بھی رکھتا ہے، بندے کہتے ہیں عید والے دن شیطان کا روزہ ہے، عید والے دن شیطان کا روزہ۔ جب ابلیس نے آدم کے سجدے سے انکار کیا تو خدا نے کہا کیوں انکار کیا؟ اس نے کہا جی اس کی خلقت دیکھ، یہ مٹی سے ہے۔ ایک بندہ بولے میری مرضی کا، بولے میرے آنے کا مقصد پورا، یہ مٹی سے ہے۔ اب نتیجے اس جملے کا میں بھی اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک پورا مجمع بات کو سمجھے گا نہیں۔ یہ مٹی سے ہے اور میں مٹی کے بنے ہوئے کو سجدہ کیسے کروں؟ آدم 4 عناصر سے مل کے بنا ہے، آگ، ہوا، پانی، مٹی۔ میں نے نتیجہ کہیں اور دینا ہے۔ اس نے آگ پہ اعتراض نہیں کیا، پانی پہ نہیں کیا، ہوا پہ نہیں کیا، اعتراض کیا مٹی پہ۔ ذہنی طور پہ تیار ہو تو جملہ پڑھوں؟ آپ مجھے زمانہ دیں، جملہ زمین پہ نہیں جائے گا، آپ کے دل پہ جائے گا۔ نہ اس نے آگ پہ اعتراض کیا، نہ پانی پہ کیا، نہ ہوا پہ کیا، اس نے کیا مٹی پہ۔ آج بھی اگر شیطان والی عبادت دیکھنی ہو، کوئی سجدہ کرنے لگے، تھوڑی سی آگے مٹی رکھو، وہ انکار کر دے گا۔ ہائے ہائے، فوراً انکار کر دے گا۔ بندے کہتے ہیں جی شیعہ مٹی کو سجدہ کرتے، مٹی کو سجدہ نہیں کرتے، مٹی پہ سجدہ کرتے ہیں۔ خدا نے کہا نکل میرے دربار سے، قیامت تک تجھ پہ میری لعنت رہے گی۔ میرے اللہ، اس کی نمازیں، اس کے سجدے۔ خدا نے کہا چھوڑ ساری باتیں، ابلیس مجھے صرف اتنا بتا، تو جو میری بارگاہ سے جا رہا ہے میرا نقصان کیا کرے گا؟ ابلیس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نماز پڑھتے بندے کو مصلی سے کھینچ لوں گا، اس نے کہا تھا کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، لوگ آئیں گے، میں صراط مستقیم سے ہٹاتا جاؤں گا، میں صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں روزہ دار کے سامنے سے سحری افطاری اٹھا لوں گا، اس نے کہا میں صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا۔ ملا علی متقی نے اپنی کتاب کنز الاعمال میں لکھا کہ نبیوں کے سردار منبر پہ تشریف فرما تھے، سامنے سے ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ نام مجھے پتہ ہے، منبر پاک ہے، بندہ ناپاک ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم، نبی نے پھر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ ملا علی متقی کہتا ہے وہ 4 دفعہ کھڑا ہوا، نبی نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ ملا علی متقی نے اپنی کتاب کنز الاعمال میں لکھا مدینہ کی مسجد کے دروازے پہ ابو طالب کا بیٹا علی آ گیا، یا نبی نے کہا اٹھا اب اپنا سوال کر، اس نے کہا یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ملا علی متقی نے اپنی کتاب کنز الاعمال میں لکھا نبی نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی کا 3 دفعہ اشارہ علی کی طرف کر کے کہا ھذا علی صراط مستقیم، ھذا علی صراط مستقیم، ھذا علی صراط مستقیم، ھذا علی صراط مستقیم، میرا بھائی علی صراط مستقیم ہے۔ بھائی جان پورا پنڈال اٹھ کے بولے، پھر بھی جملے کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ہمیں ابلیس کے پروگرام کا پتہ چل گیا، اس نے کہا تھا میں بندوں کو صراط مستقیم سے روکوں گا، ہمیں اس کے پروگرام کا پتہ چل گیا، یہ بندوں کو لا الہ سے نہیں روکتا، علی ولی اللہ سے روکتا ہے۔ یہ لا الہ سے نہیں روکتا، یہ لا الہ سے نہیں روکتا، علی ولی اللہ سے روکتا ہے۔ دین آدم کے دور میں تھا، اکمل نہیں تھا۔ دین نوح کے دور میں تھا، کامل نہیں تھا۔ دین ابراہیم کے دور میں تھا، اکمل نہیں تھا۔ آدم دین کی تبلیغ کرتا رہا،
خدا نے دین مکمل ہونے کی سند پیش نہیں کی۔ ابراہیم آگ میں کود گئے، خدا نے دین مکمل ہونے کی سند پیش نہیں کی۔ نوح سفینہ لے کے کائنات میں پھرتا رہا، خدا نے دین مکمل ہونے کی سند پیش نہیں کی۔ یوسف بچھڑ گیا، خدا نے دین مکمل ہونے کی سند پیش نہیں کی۔ موسیٰ فرعون سے لڑتا رہا، خدا نے دین مکمل ہونے کی سند پیش نہیں کی۔ ادھر آخری رسول آ گئے، دین مکے میں تھا، نماز کا حکم آ گیا، روزے کا حکم آ گیا، حج واجب ہوگی، لیکن خدا نے دین مکمل ہونے کی سند پیش نہیں کی۔ ادھر 18 ذی الحج علی کی ولایت کا اعلان ہوا، خدا نے کہا دین بھی مکمل ہو گیا، نعمتیں بھی تمام ہو گئی، اللہ بھی راضی ہو گیا۔ اس کا مطلب آدم کے دور میں دین تھا، نہ دین مکمل تھا، نہ نعمتیں تمام تھی، نہ اللہ راضی تھا۔ موسیٰ کے دور میں دین تھا، نہ دین مکمل تھا، نہ نعمتیں تمام تھی، نہ اللہ راضی تھا۔ نوح، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، جس نبی کے دور میں دین آیا، نہ دین مکمل ہوا، نہ نعمتیں تمام ہوئی، نہ اللہ راضی ہوا۔ رکھ ملا کے سر پہ قرآن، جس علی کی ولایت کے بغیر نبیوں کا دین مکمل نہیں ہوتا۔ تیرے دو سجدے کیسے؟ جس علی کی ولایت کے بغیر نبیوں کا دین مکمل نہیں، تیرے دو سجدے کیسے ہوں گے؟ ابلیس کو سب سے بڑی پرابلم ہے ولایت علی سے۔ ابلیس کو جو دشمنی ہے وہ علی ولی اللہ سے ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اس کے پاس طاقت ہے، مولوی نہ مانے سیدزادہ تو شیطان کے اختیار مان لے، نہ مانے تو علی کے اختیار نہ مانے، ماننے پہ آئے تو شیطان کو مان لیتا ہے، نہ مانے تو علی کو نہیں مانتا۔ ابلیس کو کیسے مانتا ہے؟ اس کے پاس ایک طاقت ہے، یہ نظر نہیں آتا، گمراہ کر لیتا ہے۔ فیصلہ آپ پہ چھوڑنے لگوں، پر سوال والوں مجھے بول کے بتاؤ، کوئی نہ نظر آ کے گمراہ کر لیتا ہے، کوئی نہ نظر آ کے ہدایت نہیں کر سکتا؟ ہائے ہائے، کوئی نہ نظر آ کے ہدایت نہیں کر سکتی۔ اچھا، اس کو اللہ نے طاقت دی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں، یہ لفظ میں آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں، معصوم فرماتے ہیں سامنے دیکھنا کہ بندہ ہے کہ ابلیس ہے، وقت کی حجت بیٹھی ہو تو فوراً پہچان لیتی ہے سامنے والا بندہ ہے یا شیطان ہے۔ کوئی ملنگ مسکین ہمارے جیسا مولا کے سامنے بیٹھے تو اس نے کہا سرکار حجت بیٹھی ہو وقت کی، وہ تو پہچان لے گی۔ اگر ہم جیسا گنہگار ہو وہ کیسے پہچانے گا؟ معصوم فرماتے ہیں آسان سا نسخہ ہے، مشکل بات ہی کوئی نہیں۔ اس نے کہا مولا کیسے؟ معصوم فرماتے ہیں کہیں تمہیں ایسا شک پڑے، اب جملہ پڑھوں گا اور چہرے بھی پڑھوں گا، ایک وقت میں دو کام کروں گا۔ معصوم فرماتے ہیں کہیں ایسا شک پڑے تو فوراً میرے دادا علی کی فضیلت پڑھنی شروع کر دیا کر۔ سارے بولو، اگر چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل جائے سمجھنا سامنے والا بندہ ہے، اگر چہرہ جل جائے بندہ نہیں شیطان بیٹھا ہے۔ یار سامنے والا بندہ نہیں شیطان بیٹھا ہے۔ اور نبی فرماتے یا علی، اس رحمان کا دشمن اس کی دشمنی سینے میں چھپا لیتا ہے، میرا دشمن میری دشمنی سینے میں چھپا لیتا ہے۔ یا علی تیرا دشمن لاکھ کوشش کرے، لاکھ کوشش بھی کرے نا تو وہ تیری دشمنی سینے کے اندر چھپا نہیں سکتا، اگر چھپائے تو چہرہ بول پڑتا ہے۔ ہائے ہائے، تو چہرہ بول پڑتا ہے۔ یہیں پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، خدا نے اپنے منکر معاف کیے لیکن منکر ولایت علی کو معافی نہیں دی۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، منافق جو ہوتا ہے نا، منافق وہ کافر سے بھی بدتر ہے۔ تو نہیں پتہ ہے نا جی، تسی ہاتھ کھولو تو آڈے نالا جی، ہاتھ کھولو، ہمیشہ بات نہیں جی، بندہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہو نا جی،
یہ وہ عبادت ہے جو بے دلیل عبادت ہے. بندہ ٹیک لگا کے بیٹھو، ایک تو لنگر کی ٹینشن ہوتی ہے کب ملے گا، پتہ نہیں کیا بنا ہوا ہے، اور دوسری تھکاوٹ ہوتی ہے، نیند آ جاتی ہے. گرمی کا موسم ہے، نیند جلدی آ جاتی ہے. ہمیشہ بعد نے منافق جو ہے وہ کافر سے بھی بدتر ہے. کتا جو ہے وہ بھی رحمان کا شکر ادا کرتا ہے. شکر ہے تو نے کتا بنایا ہے، خنزیر نہیں بنایا. خنزیر بھی شکر ادا کرتے، میرے اللہ شکر ہے خنزیر بنایا ہے، منافق نہیں بنایا. اور ابلیس نے، خدا نے قرآن میں کہا ابلیس جو تھا وہ کافر تھا، منافق نہیں تھا. یہ نہیں ہوا کہ آدم خلیفہ بن گیا اور وہ مبارک دیتا رہا. اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے آدم کو سجدہ نہیں کرنا تھا، چٹا انکار کر دیا. وہ کافر تھا، منافق نہیں تھا. جو علی کی ولایت کو نہ مانے وہ منافق سے بھی بدتر ہے. جو علی کی ولایت کو نہ مانے وہ، بولو سارے، منافق سے بھی بدتر ہے. اب میں بتانا چاہتا ہوں، خدا اپنے منکر معاف کر دیتا ہے، حجت کے منکر معاف نہیں کرتا. یہ لفظ آپ نے اس منبر سے سنا ہوگا کہ ایک جنگ میں ایک بندے نے نبی کے خیمے میں نیزہ مارا. نبی نے کہا تھا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ ہاں ہون بولے جو بولنے دا حق ہے. کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ وہ لا الہ کا بھی منکر تھا، محمد رسول اللہ کا بھی منکر تھا. نبی نے کتا کہا، وہ کتا بنا نہیں. ادھر کوفہ کی مسجد میں مرشد علی یتیموں میں مال تقسیم کر رہے تھے، بیواؤں میں مال تقسیم کر رہے تھے. توجہ میری جانب کیجئے گا، مال تقسیم کر رہے تھے. یہ سامنے سے ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یا علی تیری تقسیم میں عدل نظر نہیں آ رہا. علی نے اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا. علی فرماتے ہیں انسان کتا ہو کے مسجد میں کیسے آ گیا؟ جو بول سکتا ہے وہ زحمت فرمائے بھائی. کتا ہو کے مسجد میں کیسے آ گیا؟ یاد فوراً انسانیت والا لباس اڑا، کتا بن گیا. وہ لا الہ کا بھی قائل تھا، محمد رسول اللہ کا بھی قائل تھا، نمازی تھا. جب مسجد میں آیا نمازی تھا، مسجد میں آیا نمازی. سطر بڑی خطرناک ہے، آیا نمازی نکلا کتا. آیا نمازی نکلا کتا، آیا نمازی نکلا کتا، آیا نمازی نکلا کتا. پر سوال والو یہ بات آپ مجھ سے بہتر جانتے، نیا کتا اگر بازار میں آئے نا تو پرانے کتے جو علاقے میں رہتے ہیں، ہائے ہائے، ہمیشہ بات نہیں بھئی. پاک سے اب میں دیکھ رہا ہوں ہر چہرے پہ مسکراہٹ ہے، ہر دل میں علی کی محبت ظاہر ہو رہی ہے. وہ جو پرانے کتے ہوتے ہیں نا جی، کوئی اس کی دم پکڑتا ہے، کوئی اس کی ٹانگ پکڑتا ہے، کوئی اس کے کان پکڑتا ہے. اس کے کتوں نے، کسی نے کان پکڑا، کسی نے دم، کسی نے ٹانگ. وہ زخمی حالت میں، بے شک جسم کتے والا تھا، دماغ انسان والا تھا. وہ سیدھا اپنی دہلیز پہ گیا، نتیجہ پہاڑ سے بڑا دینے لگا. وہ اپنے گھر کے دروازے پہ گیا، گھر کے اندر داخل ہوا. اس کی زوجہ چولہے پہ بیٹھ کے روٹی بنا رہی تھی. اس نے دیکھا محلے کا کتا ہے، اس کے کان سے خون بہ رہا ہے، غلاظت سے بھرا ہوا ہے. اس نے پتھر اٹھایا، کتے کو مارنے لگی. پیچھے سے ایک شخص بولا، اس نے کہا نا بی بی پتھر نہ مارنا، یہ کتا نہیں تیرا شوہر ہے. نا 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 جاگرہ نیاز حسین، یہ کتا نہیں تیرا شوہر ہے. اس کے دل میں علی کی محبت تھی. مسکرا کے کہتی ہے کہیں علی کو تو نہیں بھونکا. آئے ہائے ہمیشہ بات نہیں، کہیں علی کو تو نہیں بھونکا. جو علی کو بھونکے وہ کتا ہوتا ہے. وہ کل بھی کتا تھا، آج بھی کتا ہے. منت کرنے لگوں علی کو، علی ولی اللہ نہ چھوڑنا، عزاداری حسین نہ چھوڑنا، ماتم نہ چھوڑنا، سید کی توہین نہ کرنا. اچھا غدیر کے چوک میں ایک اور منظر بیان کیا جاتا ہے، لاکھوں دفعہ آپ کے سامنے پڑی گئی.
یہاں ایک خطابت کا جملہ کہہ کے جس بندے کی آنکھ میں ہلکی سی نیند یا تھکاوٹ ہے دور کرنا چاہتا ہوں. ہم ایک ماں کے کہنے پہ، تسی بڑی قیمتی جگہ تے بیٹھے ہو، ایک ماں کے کہنے پہ ایک بندے کو اپنا باپ کہہ لیتا ہے. نبی کے کہنے پہ علی کو مولا کیوں نہیں کہتا؟ یا علی، نبی کے کہنے پہ علی کو مولا کیوں نہیں کہتا؟ اگلا جو ممبر سے پڑھا جاتا ہے، نبی نے ان کے پالان اتروائے جن سے خطرہ تھا، بھاگ نہ جائیں. ملنگ سائن میں سرکار واضح کرنے لگو. ہائے ہائے کیا کہنے جی. ان سے پالان اتروائے، باواز بلند درود پڑھے. ایتھے آ جاؤ سید، ایتھے آؤ تو سید. اللہم نتیجہ دے لئیے، پھر بھی باواز بلند درود پڑھیں. اللہم میرے بہت ہی پیارے بھائی جناب ذاکر کامران عباس بیگے صاحب، اور یہ اس وقت ذاکر بنے جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے. انہوں نے ہمارے مدرسے میں خمسہ پڑھا تھا. بڑے عقیدے والے ہیں اور ہمیں ان سے بہت زیادہ پیار ہے باقیوں سے، کہ جو ان کے دل میں ہے وہی ان کی زبان پہ ہے، منافق نہیں ہے. ہائے 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 نہیں. کچھ ایسے ہوتا ہے نا جی، قبلہ قادمی صاحب کہا کرتے تھے، محمدیہ مدرسے والے، جن کی زبان پہ کچھ ہوتا ہے دل میں کچھ ہوتا ہے. ہاں ہمارے میں کچھ ایسے ہیں جن کی زبان کچھ پڑھتی ہے دل میں کچھ ہوتا ہے. ہمیشہ بات رہیں جی. ان کے پالان اتروائے، توجہ مکمل کیجیے گا، جن سے خطرہ تھا یہ بھاگ نہ جائیں. اب میں جتنے جوان بھائی بیٹھے نا، آپ اپنی داد سنبھال کے جیب میں رکھنا. جتنے بزرگ بیٹھے ہیں آپ سے نوکر دعا لینے لگا ہے، شاید ان کو شریعت کے مسئلے کا نہیں پتا. غصبی جگہ پہ نماز نہیں ہوتی. ہائے 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 ہون بولے جو بولے رہا کے ہائے ہائے. غصبی جگہ پہ نماز نہیں ہوتی. چھینے ہوئے پالانوں پہ علی ولی اللہ کا اعلان کیسا؟ ہر اس صحابی کا پالان اتروایا گیا جس کے دل میں پہلے سے علی تھا. سلمان، ابو ذر، مقداد، کمبر، یہ وہ صحابی ہے جنہوں نے جلدی سے پالان بڑھا کر، یا رسول اللہ اس سے بڑی سعادت کیا کہ ہمارے پالانوں پہ 2 حجتوں کے قدم آئیں گے. اچھا میں مجلس پڑھ رہا تھا سندھ میں عشرہ محرم میں، تو ایک بندے نے کہا جی کتاب میں لکھا ہے 1.25 لاکھ حاجی تھے. اہل سنت کتاب میں لکھا ہے کامران بھائی 1.25 لاکھ حاجی تھے غدیر کے میدان میں. اس لفظ کی دعا اور داد میں نے آپ سے لینی ہے، ان کو چھٹی ہے. 1.25 لاکھ حاجی تھے غدیر کے میدان میں. بندے کہتے فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے. میں نے کہا آپ کا بھائی ہوں، بڑا سفر کر کے آیا ہوں سائیں کے حکم پہ. میں آپ کی محبت میں اہل سنت کتاب میں لکھا ہے 1,25,000 تھے، اوپر 25 والے چھوڑ، 1 لاکھ صحابی کا نام بتا. میں قریب آ جاؤں گا اور بولنا ہلاؤں گا آپ کا. داد وہ چیز ہے جو گھر کام نہیں آتی. چل پرسوال میں گھر ہے میرا، بھائی ہے میرے، سادات ہیں میرے، بعد میرے بھائی تشریف فرمائیں. آپ کی محبت میں 75,000 اور چھوڑے، تو خالی 25,000 کے نام بتا. تو 25,000 پی جائے تو مسلمان، ہم 2-4 چھوڑے کافر. کوئی تو ہوگا یار سننے والا. ہمیشہ آواز رہیں، پاک سیدہ کسی کا محتاج نہ کرے. ہمیشہ بات رہے. 2026 ہے، کنارے کے ساتھ گزرنا پڑتا ہے، اور اس سے بہتر اشارہ سمجھنے والی قوم اللہ نے خلق ہی نہیں کی.
1.25 लाख हाजी थे। जिसने लिखा 1.25 लाख, किसी ने कहा जी 80,000 थे। अगर 80,000 थे तो 80,000 ऊँट थे। अगर 80,000 ऊँट थे तो 80,000 ऊँटों के गले में घंटियाँ थी। सर उठाना न्याज़ हुसैन। 80,000 ऊँटों के गले में घंटियाँ थी। किसी बंदे ने यह नहीं कहा कि मैंने नबी की आवाज़ नहीं सुनी। किसी ने नहीं कहा कि मैंने नबी की आवाज़ नहीं सुनी। अच्छा, मैं यहाँ नबी चाहते तो अर्श से मिंबर मंगवा लेते, क्यों पालानों का मिंबर बनाया? मैं यहाँ खड़े होकर तकरीर कर रहा हूँ। अभी मैं भाईजान से कहूँ, शाह साहब से कहूँ, चाचू जी से कहूँ कि इस तरह करें, बाहर से एक साइकिल लाए। आज मेरा जी चाह रहा है मैं साइकिल पे बैठ के तकरीर करूँगा। पूरी घंटे की तकरीर मजमा भूल जाएगा। पूरा साल जहाँ भी साइकिल नजर आएगा ना, आप एक ही जुमला कहेंगे, फौरन आपको तकरीर जहन में आ जाएगी कि वो साइकिल पे मौलवी साहब ने बैठ के तकरीर की थी। उस वक़्त अरब में सबसे ज़्यादा सवारी थी ऊँटों की। नबी ने कहा जहाँ से भी ऊँट गुजरेगा इन्हें अली याद आएगा। हाय हाय, जहाँ से भी ऊँट गुजरेगा इन्हें अली याद आ जाएगा, इन्हें अली याद आ जाएगा। और फिर सबसे पहला मुनकर विलायत अली उठा। सबसे पहला मुनकर विलायत अली उठा। उसके जहन में ये बात थी, जहाँ मोहम्मद हो वहाँ अजाब नहीं आता। ये इनके बुजुर्ग ने कहा था जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा से, अगर हम काफ़र इतने बुरे हैं तो अपने अल्लाह से कहे अजाब भेजे, हमें हलाक कर दे। नबी ने दुआ के लिए हाथ उठाए। मालिक की वजह मेरा मोहम्मद दुआ न मांगना, मैं इन पे अजाब कैसे भेजूं जबकि तू इनके दरमियान रहता है। जहाँ मोहम्मद हो वहाँ अजाब नहीं आता। यही काफ़र एमरजेंसी में मुसलमान हुए, कुछ बीबी खदीजा की दौलत की वजह से और कुछ अली की तलवार के डर की वजह से। यही बात दूसरों में मुंतकिल करते हुए ये गदीर के मकाम पे पहुँचे। जहाँ मोहम्मद हो वहाँ अजाब नहीं आता, जहाँ मोहम्मद हो वहाँ अजाब नहीं आता। एक बंदे ने दूसरे से कहा, जा तू नबी के पहलू में खड़े होकर नबी से पूछ, तूने जो अली की विलायत का ऐलान किया है अगर अपनी तरफ से किया है तो नहीं मानता, अगर उसने कहा है तो उसे कहे आसमान से अजाब भेजे। अभी ये नबी के पहलू में गया क्योंकि इसके जहन में बात थी, जहाँ मोहम्मद हो वहाँ अजाब नहीं आता, जहाँ मोहम्मद हो वहाँ अजाब नहीं आता। ये नबी के पहलू में खड़ा हो गया। इसने कहा या रसूलल्लाह अगर तेरी तरफ से ऐलान है तो हम नहीं मानते, अगर उसकी तरफ से है तो उसे कहे अजाब भेज। इतना कहना था, आसमान से पत्थर आया, हारिस के सर में लगा, ये 2 हिस्सों में तकसीम हुआ। नबी की आवाज़, मेरे अल्लाह तेरे कानून टूटते नहीं, तूने कहा था जहाँ मोहम्मद हो वहाँ अजाब नहीं आता, अजाब क्यों आया? मालिक की आवाज़, वो ला इलाहा का मुनकर था, ये अली वलीउल्लाह। वो ला इलाहा का मुनकर था, ये अली वलीउल्लाह का मुनकर है। वो अपने मुनकर छोड़ देता है, अली के मुनकर नहीं छोड़ता। आखिरी गुजारिश ज़िंदगी में 4 चीज़ें कभी न छोड़ना, विलायत अली न छोड़ना, अज़ादारी हुसैन न छोड़ना, मातम न छोड़ना, सैयद की तौहीन न करना। ये चीज़ें अपना सकते हो तो मज़हब शिया में रहो, वरना कोई ज़रूरत नहीं अली को तुम्हारी। सारा ज़माना अली को मान दे, अली का बढ़ता कुछ नहीं। सारा ज़माना अली को छोड़ दे, अली का घटता कुछ नहीं। और जिसे अली छोड़ दे उसका रहता कुछ। बच्चा बच्चा तेरे दीन पे गालब निकला, बड़ी मुश्किल असगर अबू तालब निकला। वाहिद शहीद है करबला का अली असगर, जो 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार शहीद हुआ रुबाब का चाँद। आपका मेहमान हूँ, बादशाह का मज़ा खान होने की हैसियत से मिन्नत करने लगा हूँ। फ़ज़ाइल सुना आपने अपनी मर्ज़ी से, अब पढ़ने लगा गरीबों की गुर्बत।
ایسے ہائے کہنا جیسے شریف جنازوں میں ہائے کہتے ہیں۔ کربلا کے بعد جتنی خالی جھولی والے بیٹھے ہیں، ممبر پہ کھڑا ہوں، باوضو کھڑا ہوں، آل محمد کی کچہری میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، ہائے دل سے کہے پرسدے بی بی رباب کو، اگلے سال اگر تیری جھولی میں اولاد نہ ہو تو پھر بی بی سے مانگا ہی نہیں ہے۔ کربلا کے بعد بی بی رباب 2 قبریں بناتی، ایک قبر پہ سیدزادہ لکھتی اصغر، ایک پہ لکھتی سکینہ۔ بی بی رو کے کہتی میرے اللہ میرے سیدوں سے 2 رشتے تھے، اصغر کربلا رہ گیا، سکینہ شام رہ گئی۔ اللہ ہے قبول کرے، محمد کی بیٹی ذرا برسہ قبول کرے۔ میرے سیدوں سے 2 رشتے تھے۔ مسائب پڑھنے سے پہلے جتنی پردے میں مائیں مرشد زادیاں تشریف فرمائیں، آپ کا نوکر ہونے کی حیثیت سے، بیٹا ہونے کی حیثیت سے منت کرنے لگا ہوں، جتنی دیر صغیر کی میں غربت پڑھوں، اگر کسی ماں کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہے تھوڑی دیر کے لیے اسے مٹی پہ لٹا دے۔ ایسے نہ ہو کہ میں صغیر کی شہادت پڑھ رہا ہوں اور تو بے دہانی سے بیٹے سے پیار کر بیٹھے۔ پردے میں بیٹھی ہوتی ہے اصغر کی ماں رباب، بی بی رو کے کہے گی تو جو بیٹے سے پیار کر رہی ہے، تو نے میرا اصغر دیکھا جو نہیں تھا، میرا اصغر خوبصورت کتنا تھا، میرا اصغر پیارا کتنا تھا۔ اللہ ہے قبول کرے، میرا اصغر خوبصورت کتنا تھا۔ بلا تشبیہ زیادہ پڑ گیا۔ امام حسین نے اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا، حسین کربلا کے میدان میں آئے۔ حسین کی وجہ کمینوں، بہتے دریا سے 1 گھونٹ پانی چاہیے۔ جتنے سید بیٹھے ہیں وہ اس جملے پہ ماتم ضرور کریں گے۔ وہ 9 لاکھ سے پانی مانگ رہا ہے جس کی ماں کے حق مہر میں پانی تھا۔ ماتم تیرے اختیار میں ہے، ہائے بھی تیرے اختیار میں ہے۔ وہ 9 لاکھ سے پانی مانگ رہا ہے جس کی ماں کے حق مہر میں پانی تھا۔ اچھا مجھے بول کے بتاؤ، جتنی چھوٹی اولاد والے ہو، 6 مہینے کے بچے کو پانی گلاس سے پلایا جاتا ہے؟ کیسے پلایا جاتا ہے؟ چمچ سے پلایا جاتا ہے۔ مائیں 2 انگلیاں ڈپ کر کے بابا جی بچے کے ہونٹ پہ لگاتی ہیں، بچے کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ اور ماں کو وہ لفظ بڑے اچھے لگتے ہیں جو بچہ پہلی بار منہ سے بولے۔ ادھر حسین کی آواز، اصغر کمینے کہتے ہیں کہ اگر یہ مانگے تو ہم دیں گے۔ اصغر تو فخر عیسیٰ ہے، بابے کی گواہی دے۔ اصغر کی وجہ بابا مجھے کربلا کی ریت پہ لٹا۔ حسین نے اصغر کو کربلا کی ریت پہ لٹایا۔ کربلا کا موسم گرم نہیں، گرم ترین تھا۔ اصغر نے 3 بار لب کھول کے کہا میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں۔ جتنے ماتمی ہو ماتم کر لینا۔ بی بی رباب روتی ہوئی خیمے کے در پہ آ گئی۔ بی بی کی آواز، اصغر ماؤں کو لفظ بڑے اچھے لگتے ہیں جو بچہ پہلی بار منہ سے نکالے۔ اصغر تو نے پہلی بار منہ سے پانی کہا اور ماں تجھے پانی نہ پلا سکی۔ اللہ ماتم قبول کرے، محمد کی بیٹی یار ذرا برسہ قبول کرے۔ تیری ماں کی مجبوری ہے، پکڑ لو ہاتھ جوان کے۔ محمد کی بیٹی ذرا برسہ قبول کر۔ تو جتنا بھی ماتم کرے، حسین کا اصغر تو مارا گیا ہے نا۔ سکینہ کے ہاتھوں میں رسیاں آ گئی، زینب قید ہو کے شام چلی گئی۔ محمد کی بیٹی ذرا برسہ قبول کر۔ کمینے تھے، ظالم تھے زیادہ، اپنی چہرے ابائے اپنے منہ پہ کی، رونا شروع کیا۔ عمر ابن سعد کتا وہاں گیا جہاں حرمل تھا، کہتا جلدی کر حسین کے کلام کو قطع کر ورنہ میری فوج میں بغاوت پھیل جائے گی۔ اب امیر ہوگا وہ بندہ جو ماتم نہ کر سکے۔ اس کتے نے سیدزادہ تیروں میں سے وہ تیر اٹھایا جو جنگ میں بھاگتے گھوڑوں کو مارا جاتا تھا۔ اس نے تیر چلانے کا ارادہ کیا، تیر زمین پہ گرا۔ دوسری بار پھر تیر چلانے کا ارادہ کیا، تیر زمین پہ گرا۔ جب تیسری بار تیر زمین پہ گرا، عمر ابن سعد کمینہ وہاں گیا جہاں حرمل تھا۔ اس نے کہا اتنا بڑا تیر انداز ہے تجھ سے کہ بچے کو تیر نہیں مارا جا رہا۔ بے شک جتنا بڑا ظالم تھا کمینہ کہتا میری جگہ پہ آ کے دیکھ، جب میں تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں وہ سامنے کالا خیمہ ہے، اس کا پردہ اٹھتا ہے۔ اللہ جانے ماں ہے، اللہ جانے بہن ہے، سر پہ قرآن رکھ کے کہتی ہے نہ مار، میں نے لوریاں دے دے کے پالا، نہ مارو میرا صغیر۔ اللہ ہے قبول کرے، نہ مار میرا کربلا کا صغیر۔
شہین پہ شہید محسن نقوی کی 2 سطریں، جس آنکھ سے ابھی تک فرات نہیں نہ بہ سکی، اس کے لیے جملہ پڑھنے لگا۔ شہید محسن نقوی کہا کرتے تھے در نجف تھا اب یاقوت بنے گا۔ مجھے بول کے بتاؤ در نجف کا رنگ کیسا ہوتا ہے اور یاقوت کا؟ در نجف تھا اب یاقوت بنے گا، اصغر تیرا جھولا تیرا تابوت بنے گا۔ اللہ ماتم قبول کرے، محمد کی بیٹی تیرا ماتم قبول کرے۔ اصغر کی گردن میں تیر لگا، حسین کے وجہ اصغر تجھے اس حالت میں خیام میں لے کے گیا، تجھے دیکھ کے یا سکینہ مر جائے گی یا رباب مر جائے گی، مجھے اجازت دے میں تیری گردن سے تیر کھینچوں۔ حسین نے اصغر کو کربلا کی ریت پہ لٹایا، حسین نے اصغر کے تیر پہ ہاتھ رکھا، یا 2 ہاتھ اصغر کی کمر پہ آئے، آواز آئی حسین آہستہ، حسین آہستہ، حسین آہستہ۔ حسین روک کہتے کون ہے جو مشکل وقت میں میری مدد کو آئی ہے؟ بی بی کی آواز آئی حسین، دادیوں کو پوتے بڑے پیارے ہوتے ہیں، میں تیری ماں زہرا بقیہ چھوڑ کے آ گئی ہوں۔ حسین کی آواز آئی اماں کربلا چھوڑ، میں